بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام کے حوالے سے مختلف فرقوں نے جو غلط عقائد اپنی کتابوں میں لکھے ہیں ان کا مختصر جائزہ۔ اس سے قبل ہم عقیدہ توحید کے حوالے سے مختلف فرقوں کے باطل عقائد آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج عقیدہ رسالت کے حوالے سے باطل کا جو آئینہ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ باطل اپنے آئینے میں آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دے گا۔ جیسے ہم نے عقیدہ توحید میں مرزائیوں کا عقیدہ توحید، دیوبندیہ فرقہ قاسمیہ کا عقیدہ توحید، غیر مقلدین جو اپنے آپ کو سلفی اور اہل حدیث کہلواتے ہیں ان کا عقیدہ توحید، جماعت اسلامی کے بانی ابو الاعلیٰ مودودی کا عقیدہ توحید، اور اہل تشیع یعنی شیعہ کا عقیدہ توحید، اور اس میں جو انہوں نے شان خداوندی میں گستاخیاں کی ہیں اس کا جائزہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آج ہم عقیدہ رسالت کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں بھی سب سے پہلے ہم رسالت اور مرزائیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جس طرح مرزا غلام قادیانی نے، جس کا پورا نام غلام احمد قادیانی رکھا گیا تھا، غلام احمد تھا لیکن اس نے پھر بعد میں جو حرکتیں کیں، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، پھر مادی معہود ہونے کا دعویٰ، اور آخر میں پھر نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جس طرح مرزا قادیانی نے عقیدہ توحید میں شان خداوندی میں گستاخیاں کیں، توحید میں شرک کی آمیزش کی، اسی طرح اس نے بزام خیش خود پر نبوت اور رسالت کا دروازہ کھول لیا۔ چنانچہ ہم دیگر کئی گفتگو اور ویڈیوز میں یہ بات کر چکے ہیں، لیکن اب چونکہ خاص موضوع ہے تو ہم پھر حوالہ دیتے ہیں۔ مرزا نے اپنی کتاب دافع البلاء صفحہ 11 پر لکھا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ استغفر اللہ۔ اس میں دو اس نے گستاخیاں کیں، ایک تو اپنے آپ کو رسول کہلوایا، ثابت کیا، دوسرا اللہ کی طرف نسبت کی کہ اللہ نے اس کو بھیجا، تیسرا اللہ کے سچا ہونے کو قادیان میں اپنے رسول بننے پر خاص کر دیا، مشروط کر دیا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ حوالہ نمبر 2 اسی کتاب کا صفحہ نمبر 10 ہے۔ قادیان اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ تو قادیان کو اللہ کے رسول کا تخت گاہ بنا دیا، یعنی خود اپنے آپ کو رسول کہا اور پھر قادیان کو اپنا مرکز، اپنا تخت گاہ کہہ دیا۔ حوالہ نمبر 3 اسی کتاب دافع البلاء کے صفحہ 6 پر ہے کہ قادیان اسی لیے محفوظ رکھی گئی، یعنی قادیان کی زمین، کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔ تو کہتا ہے کہ قادیان جو محفوظ رکھی گئی ہے یہ اس لیے ہے کہ خدا کا رسول اور اس کا بھیجا ہوا وہ قادیان میں تھا۔ تو اس میں بھی وہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے، الیاذ باللہ۔ حوالہ نمبر 4 بلکہ اس مرزا کی شفاعت در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ دافع البلاء صفحہ 13۔ حوالہ نمبر 5 اے میرے خدا تو خود جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں ایک شخص یعنی مرزا نبوت اور رسالت کا مدعی اور مسیحیت کا دعوے دار موجود ہے، جو کہتا ہے کہ خاتم الانبیاء میں ہوں۔ حقیقت الوحی صفحہ 390 کہتا ہے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 502۔ حوالہ نمبر 7 اسی نے مجھے بھیجا اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ حقیقت الوحی صفحہ 503۔ حوالہ نمبر 8
نبی کا نام پانے کے لیے میں مخصوص کیا گیا ہوں، یعنی مجھے خاص کیا گیا ہے کہ تمہارا نام نبی ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 406۔ آگے جی حوالہ نمبر 9 عربی میں لکھتا ہے خطبہ الہامیہ صفحہ 259 259۔ ومن فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی، جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا اس نے مجھے نہ پہچانا۔ استغفر اللہ۔ نمبر 10، حوالہ نمبر 10، کوئی شخص بھی کسی منصب جلیلہ تک پہنچ سکتا ہے یہاں تک کہ وہ محمد الرسول اللہ سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حوالہ ہے جی الفضل قادیان 17/7 یعنی 17 جولائی 1922 عیسوی۔ تلک عشرۃ کاملہ۔ تو یہ سامعین کرام 10 حوالے ہم نے مرزا کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرزا نے نہ صرف خود نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ عقیدہ رسالت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرزا قادیانی کے ماننے والے گمراہوں جو کافر اور مرتد ہیں علماء کے متفقہ فتویٰ کے مطابق، ان سے اللہ تعالیٰ عوام اہل اسلام کو محفوظ و مامون فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں رسالت، عقیدہ رسالت کے حوالے سے دیوبندیوں کے اقوال اور ان کے نظریات پیش کریں گے۔ یہ جو فرقہ دیوبندیہ ہے، فرقہ قاسمیہ دیوبندیہ، ان کا بڑا سربراہ جو ہے وہ مولوی قاسم نانوتوی ہے، جس کی رسوائے زمانہ کتاب تعذیر الناس مشہور ہے۔ کل ہم تعذیر الناس کے حوالے سے ہی آپ کی خدمت میں حوالے پیش کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ عوام اہل اسلام کو پتہ چلے کہ یہ باطل فرقے کس طرح اسلام کو اور اہل اسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کیسے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں اور خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اہل اسلام کو محفوظ فرمائے۔ اسی پر اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔